الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. محترم سامعین حضرات و عزیز طالب علم ساتھیوں، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار و تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت ربانی کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی عمیق گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل و اکمل ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق نصیب فرمائیں. بلند آواز سے آمین کہیے. میرے عزیز دوستو،
اسلام اللہ تبارک و تعالی کا دین رحمت ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالی کا روئے زمین پر بسنے والی انسانیت، جن و انس، حشرات الارض، تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ کا دین اسلام رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ انسان کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کا یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ عبادت ہو، معاشرت ہو یا پھر معیشت، غرض ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے دین اسلام میں انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسانی زندگی کی سبھی کے سبھی تگ و دو جو ہے، انسان کی محنت، کوشش کا مقصد اور نتیجہ جو ہے وہ انسان کی آخرت والی زندگی کو سنوارنا، انسان کی آخرت والی زندگی کو سنوارنا اور بگاڑنے سے بچاؤ ہی کرنا ہے۔ تمام تر اس محنت اور کوشش میں آخرت والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی، اس کو سنوارنا ہے اور اس عارضی زندگی کو بگاڑنے سے بچانا ہے۔ کاہلی کے جراثیم پائے جاتے ہیں انسانی زندگی میں۔ لاپرواہی، غفلت، سستی اور بالخصوص ناشکری کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اور دن رات اس پر اللہ تعالی کے احسانات، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں حضرت انسان ڈوبا ہوا ہے۔ دن رات، شب و روز، ہر لمحہ، ہر آن اللہ تبارک و تعالی کے احسانات اور اللہ تبارک و تعالی کی بے بہا نعمتوں، انعامات میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت انسان اگر وہ زندگی بھر صرف پوری زندگی میں
انسان پوری زندگی میں صرف کسی ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہے تو وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انعامات سے نوازا ہوا ہے، بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اللہ نے۔ چلو باقی نعمتوں کو چھوڑ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ، پاؤں، ہر چیز جو انسان کے اندر اللہ کا دیا ہوا خون دوڑ رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت دوڑ رہی ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں، اس بال کے کروڑویں حصے کی اگر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی طرف نظر ہی نہیں دوڑاتا، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بلکہ اگر انسان کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو پھر وہ اس تکلیف کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس تکلیف کو صبح شام اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، دن رات اس کا ڈھنڈورا، جو تکلیف پہنچی ہے کسی کی طرف سے اس کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے گا۔ اس ڈھنڈورا پیٹنے کی نحوست سے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم کا شکر ادا نہیں کرتا، اسے توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی، شکر کرنے کی توفیق ہی ملتی اس کو۔ تو میرے دوستو، انسان کی زندگی اور اس کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ جو وجود عطا کیا ہے، یہ جسم عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن انسان میں غور و فکر، اس میں تدبر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے جسم اور وجود کا جو انعام عطا کیا ہے۔ اللہ پاک حیوان بنا دیتا انسان کو، وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو یہ انسان کو حیوان بنا دیتا، درندہ بنا دیتا، حشرات الارض میں سے بنا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان بنانے کے بعد پھر اسے وجود بخشا، لیکن انسان اسے معمول کا واقعہ سمجھ کر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔
اللہ کی جو یہ نعمت ہے وجود، اس کو ایک معمولی نعمت سمجھتا ہے، اور پھر وہ ویسے بھی انسان غفلت، سستی اور کاہلی کا شکار اور دنیا کی زینت و سجاوٹ میں منہمک اور مستغرق ہو کر اسے ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ سستی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، کاہلی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، انسان کے جسم سے نکل ہی نہیں رہی، شیطان کے بہکاوے میں اس انداز سے گھیر چکا ہے وہ کہ انسان کے جسم سے سستی، کاہلی کا اتنا انسان شکار ہو چکا ہے کہ اس میں اتنا مستغرق ہو چکا ہے کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، اور جس کی وجہ سے زندگی کے بڑے قیمتی دنوں کو برباد اور ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر لمحہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی نعمتیں، کتنی نعمتیں، ان گنت، شمار ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، اسے میسر ہیں یہ نعمتیں، اور پھر ان کو استعمال کر کے وہ اپنی آخرت کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اپنی آخرت کی زندگی کو بنا بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عقل سلیم اور سمجھ بھی عطا کی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر دماغ رکھا ہے، سوچ رکھی ہے، فکر رکھی ہوئی ہے اللہ نے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عقل سلیم عطا کی ہے، اس سے انسان نیک و بد اور اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہے کہ یہ راستہ اندھیرے کا راستہ ہے اور یہ راستہ روشنی کا راستہ ہے۔ اللہ نے انسان کو قوت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو سماعت و بصارت اور قوت نطق، مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن انسان اگر اس پر تدبر اور غور و فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی انعام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو انعامات سے نوازا ہے، یہ عقل سلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے۔ یہ عقل انسان کے لیے انعام ہے کہ اللہ کا نہیں ہے؟ اگر عقل چھین لے تو وہ انسان گلیوں میں پھر بھٹکتا ہے، لوگ اسے اٹھا کر کنکرے اٹھا کر مارتے ہیں، نہ اسے کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ چلنے کا ہوش، ہر کوئی اسے پاگل اور دیوانہ کہتا ہے۔ یہ عقل جو ہے، عقل، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔
تو میرے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جوانی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، فراغت اور مال و دولت عطا کیا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی ہے، جوانی ہے، جسمانی قوت ہے، جسمانی صحت ہے۔ معلوم ہی نہیں انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ انسان اگر ان چیزوں پر غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے انسان پر، کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ کامیاب و کامران ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور انہیں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں بھی خرچ کرتا ہے۔ بنیادی پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیاب و کامران ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے شب و روز لہو و لعب میں، آوارہ گردی میں، لغویات میں صرف نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر، شمار کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں اس نعمتوں کو خرچ بھی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ناکام و نامراد ہے وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا فائدہ جو نہیں اٹھاتا وہ ناکام و نامراد ہے انسان۔ غفلت، سستی، کاہلی میں گزار دیتا ہے اپنی زندگی کے لمحات، قیمتی لمحات کو۔ اللہ نے جو عقل دی ہے، تدبر، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو خیر و بھلائی انسان کو عطا کی ہے، اس کی جستجو میں لگا رہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ انسان، عقل مند انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے، باشعور انسان وہ ہے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں، خیر و بھلائی اور طاعت کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور خرچ کرتا رہتا ہے۔ کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر لمحے، ہر حالت اور ہر موڑ کو اللہ تبارک و تعالی کا انعام سمجھتے ہوئے اسے غنیمت سمجھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسانی زندگی کے اندر تنگی، سختی کی حالت میں بھی، انسانی زندگی کا حصہ ہی ہے، انسان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک انسان کی زندگی میں
نشیب و فراز نہیں آتے۔ اگر خدا نخواستہ انسانی زندگی میں تنگی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالی کے احکامات کو بجا لاتا رہتا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں بھولتا، اللہ کی ذات کو انسان نہیں بھولتا کسی بھی حالت میں، خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں سر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فراخی اور خوشی کے موقع پر اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں شکر کے جذبات سے سراشر رہتا ہے، سرشار رہتا ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ جب اس کے اللہ پاک اس کو خوشی کے لمحات عطا کرتے ہیں، فراخی عطا کرتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، تو اس وقت بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ کی اس انعامات پر وہ خوشی میں سرشار رہتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں صحت بھی مرض بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا توانا ہوتا ہے، زور آور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے صحت اور تندرستی عطا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مرض بھی آ جاتا ہے، انسان مریض ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بیماریاں آ جاتی ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اسی کی طرف سے اور شفا بھی اسی نے عطا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن غرض ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا رہے۔ اللہ ہی کا ہو کر رہے، اللہ کا بھی نا، اللہ ہی کا ہو کر رہے۔ دونوں حالتوں میں اللہ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس پر اور اس کے احکامات سے، اس کے فرامین سے کسی بھی حوالے سے غافل نہ ہو، کسی بھی حوالے سے۔ اللہ کے انعامات جب اللہ کی طرف سے خوشحالی ہو تب بھی، جب اللہ کی طرف سے صحت ہو تب بھی، جب اللہ کی طرف سے امراض کا غلبہ ہو جائے تب بھی، اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے غافل نہیں رہتا۔ وہ انسان دونوں حالتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کلام جو ہے، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانتا اور جانتا ہے، اور اس کے لیل و نہار، شب و روز، دن رات خیر کے کاموں میں صرف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
اور ایسا آدمی عند اللہ کامیاب و کامران ہے، لعلکم تفلحون، اللہ نے کہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے ایسا انسان۔ اور اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام ہے جس میں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے، بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس حدیث شریف میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، اپنی زندگی کی قدر بھی نہیں، ان کو پہچان بھی نہیں ہے۔ ہر لمحہ جو قیمتی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اس کو ضائع کیے جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو فضولیات میں، لغویات میں ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو فرصت بھی عطا کی ہے، فراغت بھی ہے، اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے، عافیت والی زندگی بھی ہے، لیکن صحت و عافیت والی زندگی کے اوقات کو کام میں نہیں لاتا، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا۔ اپنی زندگی کی قدر دانی کی توفیق ہی نہیں ملتی اسے۔ غنیمت کے اوقات کو گنوا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غنیمت ہے، جو لمحات ہیں، یہ ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس کو دنیا کی لغویات میں اور دنیا کی فضولیات میں صرف کر دیتا ہے۔ ایک اللہ والا بزرگ، اللہ کے والے بزرگ تھے، اس کو ایک انسان نے آ کر کہا، دوست تھا، اس نے کہا آؤ بھائی میرے بیٹھ کے تھوڑا سا بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں۔ اور اس بزرگ اللہ والے نے کہا کہ بھائی تمہیں اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ کب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے؟ جی نہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہے گپ شپ کرنے کا، جتنا وقت میں تیرے ساتھ گپ شپ کروں گا میں وہ وقت اللہ کی یاد میں نہ صرف کر دوں، اللہ کے ذکر و اذکار میں نہ صرف کر دوں۔ میرا تو ایک ایک زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اسے میں اللہ کی بارگاہ میں اسے قیمتی کیوں نہ بنا لوں۔ تو اسی لیے میرے دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے اس دنیا کو خوب دیکھا۔ اور پھر انسان جو غفلت میں، سستی اور کاہلی میں ڈوبا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کب ختم ہونے والی ہے۔ اس غفلت والی زندگی سے نکلنے کے لیے ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے آسماں افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا پھر قبر میں خاک کے سایہ تلے۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ،
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ہر لمحہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے اللہ والوں کی یہ ایک ترتیب تھی کہ وہ صبح اور شام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کلمات کو اپنے پورے دن کے لمحات گزرے ہوئے کو ان پر غور و فکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے تھے یہ کلمات، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور اسی طرح صبح اٹھتے ہوئے رات کی جس رات میں اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، سنت کے مطابق نہیں سو سکا یا فضولیات میں لغویات میں اس کی رات گزری ہے، تو صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے بعد 7 مرتبہ انسان یہ کہہ دے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خیر و بھلائی کے کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں کے پاس